رائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد بیته الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو اطاعت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اتنی زندگی کل کے بعد سے آج تک اور عطا کی کہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر خدمت کے لیے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ واقعاً یہ ذکر عظیم وہ ہے کہ اس ذکر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سب کو اگر ضرورت ہے تو اسی ذکر سرکار سید الشہداء کی ہے۔ اپنی نجات کا سامان تلاش کرتے ہوئے انسان کا مزاج ہے کہ اگر کبھی کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر ذرا اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور اگر کسی کے احسان کے زیر بار ہوتا ہے تو انداز مختلف ہوتا ہے۔
اگر مجلس میں شرکت کسی پر احسان ہو تو انداز مختلف ہوگا آنے والوں کا، اور اگر مجلس کسی کے زیر احسان ہونے کا نام ہو تو انداز مختلف ہوگا۔ یوں سمجھیے سر جھکا کے آنا کچھ اور ہے، سر اٹھا کے آنا کچھ اور ہے۔ فرش ازا پر اور عنوان آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حضرت عباس ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیات طیبہ مرحلہ ثانیہ کے اعتبار سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ زندگی کے دو رخ، ایک ایسا رخ جسے فانی کہیے، اور زندگی کا ایک ایسا رخ جس کو باقی کہیے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد عباس کیا تھے اور دنیا سے جانے کے بعد عباس کیا ہیں۔ شاید دنیا میں آنے کے بعد عباس کو نہ پہچان سکی، اور شاید دنیا پہچان سکے عباس کے دنیا سے جانے کے بعد۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں تھے تب بھی صاحب کرامات تھے، دنیا سے گئے تب بھی صاحب کرامات ہیں، اور ایسے صاحب کرامات ہیں کہ لفظ کرامت پر ذرا سا قرآن کا سہارا، گرچہ انسان پریشان رہتا ہے لفظ معجزہ استعمال کرے یا لفظ معجزہ، میم پر زبر بھی ہے اور میم پر پیش بھی ہے، معجزہ بھی لفظ ہے اور لفظ معجزہ بھی ایک لفظ ہے۔ البتہ اردو زبان کے اعتبار سے جو شہرت ہے وہ لفظ معجزہ پیش کے ساتھ پڑھے جانے کو ہے۔ بعض عربی کتب کے اعتبار سے لفظ معجزہ بہت آسان ترجمہ، میم پر پیش پڑھیں، میم پر زبر پڑھیں، مقصد تو ایک ہے، ہر وہ ایسا کام جس کو انجام دینے سے انسان عاجز ہو اسے کہتے ہیں معجزہ یا معجزہ۔ اور یہ انبیاء سے مخصوص کیا گیا اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ سے مخصوص کیا گیا۔ بہت چھوٹی سی مثال، ایک نبی اور ایک امام، دونوں کی باتوں کو ملاتے ہوئے پھر معجزہ اور سحر اور کرامت میں کیا فرق، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معجزہ یا معجزہ، ایسے تو قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، البتہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 260 کبھی اس تصور کے ساتھ پڑھیے گا کہ جب آیت کا وہ ماحول فراہم کیا گیا ہوگا تو کیا انداز ہوگا۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا ربی ارینی کیفا تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو حیات کیسے عطا کرتا ہے۔ قالا، تو اب اس قالا کا مطلب خدا نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قالا، اب جواب ابراہیم کا بلا، ایمان تو لایا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان بالغیب، ایک ایمان بالمشاہدہ، ایک سن کر ایمان لانا اور ایک دیکھ کر ایمان لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات بہت بعید ہے
کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ ایمان دیکھ کر لائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. درست ہے، ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. البتہ ہر معجزے کے پیچھے پس منظر ہے. ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم نے جانا ہے نمرود کے سامنے اور خدا کی توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، تو مشاہدہ اور ایمان بالغیب کے حوالے سے آپ کس طرح اس سے بات کریں گے اور کون سے دلائل قائم کریں گے، یا قوم کے افراد کس طرح کی باتوں پر اطمینان کر سکیں گے. تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا. ہر سوال پیغمبر کو ذات پیغمبر پر منحصر کرنا مناسب نہیں ہے. کبھی آواز قوم کی ہوتی ہے، پیغمبر صرف نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ربی ارینی کیفا تحیی الموتى. کوئی مکتب نہیں ہے سوائے مکتب آل محمد کے جو تنزیہ الانبیاء. ہیں کچھ مکاتب ہائے فکر جو فکر میں اتنا پست کیے ہوئے ہیں مقام انبیاء کو کہ انبیاء سے خطاؤں کی نسبت دیا کرتے ہیں، اور پھر ہم پہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ تم انبیاء کو نہیں مانتے، ائمہ کو مانتے ہو صرف. تو ان کی خدمت میں اتنا عرض ہے کہ چھوڑیں ہماری اور آپ کی بحث کو. ہر ایک ماتمی سے پوچھیں کہ حسین کو سلام کیسے کرتے ہو؟ تو السلام علیکہ یا وارثہ. آدم نبی ہیں، امام نبی، تو ہم نے حسین کو سلام کرنے کے لیے انبیاء کا راستہ اختیار کیا. تو جو انبیاء کے راستے سے ائمہ کو سمجھائے اس سے ہی تو مومن کہتے ہیں. ٹھیک. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ خدا کی بارگاہ میں خدا نے جواب دے دیا کہ کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قالا بلا، ایمان تو لایا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر. خدا نے اب جواب دیا اچھا پھر ایسا کیجئے، فخذ پس لیجئے 4 من الطیر پرندوں میں سے، فسرہن الیک. تلاوت میں قرأتوں کے مسئلے میں 2 قرأتیں ملیں گی، ایک سرہن ایک سرہن. سواد پر پیش بھی ہے اور سواد کے نیچے زیر بھی ہے. کہیں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو ذبح کیا یا تم ذبح کر دو، کہیں ترجمہ کہ اپنے آپ سے پہلے مانوس کرو. فسرہن الیک، مگر ہم جو پڑھتے ہیں تلاوت اس کے لحاظ سے فسرہن الیک. ان 4 پرندوں کو لیجئے، اپنی جانب بلائیے، اپنے آپ سے مانوس کیجئے، پھر ذبح کیجئے. اس کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھیں ہر پہاڑ پر ان کے اجزاء کو، ان میں سے جز کو رکھیں ہر پہاڑ پر. ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، ثم پھر انہیں بلائیے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ معجزہ ہے. معجزے کے انواع تقریباً 10 بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک قسم یہ کہ مردوں کو زندہ کرنا بھی ایک معجزہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حیرت کی بات ہے لوگ مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنے دلوں کو زندہ نہ کر سکے. ثم ادعوہن، پھر بلائیے انہیں آپ، تو یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے سعیا، سعی کرتے ہوئے آئیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. کیسے ممکن نہیں کیا ہو؟ اچھا پریکٹیکل کیا، لیکن قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ پرندے کون کون سے تھے. پورے قرآن سے کہیں پہ نہیں ملے گا کہ کسی آیت میں خدا نے پرندوں کے نام دیے ہوں.
ذبح بھی ہو گئے نام بھی نہیں آیا، نبی کے ہاتھ پہ زندہ بھی ہو گئے تب بھی نام نہیں آیا۔ تو پھر راوی کو بڑا خیال آیا اور اس نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، سوال کیا امام کی بارگاہ میں، مولا وہ کون سے پرندے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا؟ امام کو چاہیے تھا کہ پرندوں کے نام لیتے اور سوال کا جواب مکمل تھا۔ بھئی یہ 4 تھے پرندے، ایک مور ہے، ایک مرغ ہے، ایک کوا ہے، ایک کبوتر ہے الی آخر۔ لیکن اگر اتنا جواب دے دیں، بہت غور کیجئے گا، تو ہو سکتا ہے سامنے والا یہ خیال کرے کہ کہیں سے سن کے کسی سے معلوم کر کے جواب دے دیا ہوگا۔ کبھی کبھی علم فلکیات، کبھی کبھی علم حیات اور علم حساب بھی انسان کو وہاں لے جاتا ہے کہ جہاں انسان مسلمان بھی نہ ہو تب بھی ایسا لگتا ہے کچھ سنا سکتا ہے۔ مثال تہران، اور تہران میں عبد الکریم الحائری ایسی عظیم شخصیت کو خبر دی گئی، آیت اللہ کی منزلت، بہت بڑا مقام، کہ تہران میں ایک عیسائی شخص آیا ہوا ہے جو بڑے علم حساب کے دعوے کرتا ہے، علم حیات، علم فلکیات کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو بڑی غیب کی خبریں سناتا ہے بیٹھ کر۔ تو آپ بھی آئیے ذرا دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ اچھا آپ تشریف لائے اور آپ نے بھی اس کا امتحان لیا اور اپنے دستے مبارک میں تھوڑی سی مٹی چھپانے کے بعد اس سے فرمایا تمہارا حساب کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے حساب کے لحاظ سے میرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے حساب لگایا 1 بار 2 بار 3 بار اور اتنا حساب کیا کہ پسینے میں ڈوب گیا، بولتا نہیں ہے، بار بار حساب کرتا ہے، اپنے کاپی پین کے اعتبار سے حساب لگاتا ہے، علم حساب، علم حیات جو اس کے پاس علوم تھے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو پھر عبد الکریم حائری فرماتے ہیں کہ بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے مجھے مریم کے حق کی قسم ہے کہ میں پہنچ تو گیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، البتہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس بات تک تو پہنچ گیا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، میں نے یہ بیچ میں ربط قائم کیوں کیا؟ تاکہ ایک مسئلہ آسان ہو جائے کہ امام کو چاہیے تھا کہ جواب دے دیتے کہ 4 پرندے ہیں، ان کے یہ نام ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ راوی کا سوال بھی اتنا ہی تھا، مگر امام نے کیا کیا؟ اس سے پہلے ایک عام شخص جب علم رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے ہاتھ میں عبد الکریم حائری کی جو مٹی بند ہے مٹھی کے اندر، تو آپ نے سوال کیا اچھا بتاؤ پھر بھی تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ کہا پریشان ہوں میں، کہ دوبارہ حساب کر لو، کہ جتنی بار حساب کرتا ہوں میرا علم بالکل درست ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت جنت کی مٹی ہے۔ پریشان یہ ہے کہ جنت کی مٹی یہاں کیسے آ گئی؟ پریشان اس بات پر ہوں کہ جنت کی مٹی یہاں آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ مسکرا کے فرمایا دوبارہ حساب کر لو، تمہارا حساب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کہ نہیں، مجھے قسم مریم کے حق، مجھے قسم عیسیٰ ابن مریم کی، آپ کے ہاتھ میں مٹی جنت کی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہاں سے آئی ہے، کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے اپنے مٹھی کو کھول کے فرمایا ہاں یہ کربلا کی مٹی ہے۔ آئی کہاں سے؟ چلیں ایک چھوٹی سی مثال اور،
بسا اوقات مثالوں میں بہت ٹائم آگے نکل جاتا مگر مجبوری ہے کہ لفظ معجزہ پر لفظ کرامت تک کا سفر، معصوم سے غیر معصوم، معصوم اکبر سے معصوم اصغر تک کا سفر، پھر لفظ تصدیق پر اپنے نفس کی گواہی سے علم نافع کے ساتھ اعمال صالح کی باتیں، تصدیق کے بعد تسلیم پہ آنا ہے، اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سوچ کر تو بہت کچھ آتے ہیں مگر وقت اتنا مل نہیں پاتا۔ آئیے غور کیجئے کہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا سب نے سنا راستے میں کھڑے تھے، راستے میں کھڑے ہوئے، آپ کا سن مبارک 5 سے 7 کے درمیان، 5 سال سے 7 سال ان بٹوین ہے، اب کھڑے راستے میں، اور بہت مشہور واقعہ وہ آیا مامون الرشید، اس کے بعض اس نے روانہ کیے، بعض نے فضاؤں میں بادلوں سے مچھلی چھوٹی والی منہ میں چونچ میں دبائی اور لے کر آ گیا، اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ کے مچھلی کو چھوڑ دیا، اس نے مچھلی کو ہاتھ میں بند کیا اور آ کے سوال کیا امام جواد سے، بچہ کھڑا ہوا ہے اس کے نزدیک، بچہ کھڑا ہوا ہے ہمارے نزدیک، امام کھڑے ہوئے ہیں، آگے سوال کیا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام فرما دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی کا چھوٹا والا جو نوع ہے، قسم ہے، وہ ہے، ایک چھوٹی مچھلی ہے۔ امام نے کیا پورا ربط باندھا، فرمایا خدا نے فضاؤں میں جو بادل ایسے خلق فرمائے کہ یہاں سے اوپر کی جانب جب بخارات اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ چھوٹی مچھلیاں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بادشاہان وقت کہ جن کو شکار کرنے کا بڑا شوق ہے، اپنے پرندے پالتے ہیں، ان کے پرندے فضاؤں میں سے مچھلی شکار کر کے لاتے ہیں اور وہ ہاتھ میں بند کر کے حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ میں کہوں علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد۔ مولا اتنی زحمت کیوں فرمائی؟ سمپلی بات کرتے ہیں آپ، اتنا ٹائم اپنے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں نا کہ مولا آپ نے ٹائم اتنا خواہ مخواہ انویسٹ کر لیا ہمارا، الیاذ باللہ من ذالک، فرما دیتے ہاتھ میں مچھلی ہے چھوٹی والی، ختم ہو گئی بات۔ یہ چھوٹی مچھلی ہاتھ میں ہے یہ تو عیسائی بھی بتا سکتا ہے، یہ چھوٹی مچھلی ہاتھ میں ہے یہ تو عیسائی بھی بتا سکتا ہے، علم حیات و فلکیات و جفر، علم نجوم، دیگر علوم کے سہارے سے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اس کے علم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بتائے کہ ماخذ کیا ہے۔ علم معصوم کا مقام وہ ہے کہ جہاں امام پورا ربط بتاتے ہیں کہ وہاں سے اب تو سمجھو جو اصل کو جانتا ہو وہ نسل کو کیوں نہ پہچانے گا۔ تو خیر بات تھی امام کی، اور امام سے چلی بات اور اب اس منزل پر آ گئی کہ جب امام سے پوچھا کہ 4 پرندے کون سے تھے، امام نے جواب نہیں دیا، اور جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ امام الفاظ کے بجائے پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ امام نے 4 پرندوں کو آواز دی ہے، آؤ دیکھو انبیاء یہاں پر ملیں گے۔ ابراہیم نے 4 پرندے ذبح کیے تھے، ہے کوئی کسی مکتب میں ایسا رہنما جو یہ عمل دہرا کے تو دکھا دے؟ امام نے اشارہ کیا 4 پرندے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، چاروں کو اشارہ کیا، چاروں دوڑتے چلے آئے امام کے حکم پر۔ امام نے 4 کو ذبح کیا، بہت فاصلہ ہے، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے جس کو دیکھ کر کام کیا گیا ہو۔ اچھا اگر ریکارڈنگ ہو بھی حضرت ابراہیم کی اس واقعے والی، تو ریکارڈنگ کو دیکھ کر یہ تو معلوم ہو سکتا ہے ذبح کیسے کیے تھے، گلے کہاں سے کاٹے تھے، قیمہ کیسے بنایا تھا،
کون کون سے پہاڑوں پر رکھا گیا تھا، لیکن کیا یہ عمل کر کے دکھانا ہی ممکن ہے؟ امام نے 4 ذبح کیے اور 4 پرندوں کی منقاریں ہاتھ میں لی اور ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کر کے پہاڑوں پر رکھوا دیا، اور پھر اپنے ہاتھ میں منقار لے کر آواز دی۔ سوال تھا ابراہیم کے بارے میں، فخر ابراہیم، لفظ معجزہ نبی کے پاس اور امام کے پاس۔ معجزے اور کرامت میں پہلا فرق یہ کہ معجزہ یا معجزہ طلب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جب طلب کرے کوئی نبی سے یا امام سے تب یہ کیا جاتا ہے، جب تک طلب نہ کرے۔ انبیاء ایسے استہزاء مذاقاً چلتے پھرتے معجزے ظاہر کرتے ہوئے نہیں جاتے تھے، وہ جیسے نارمل انسان چلتے ہیں ویسے ہی کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ جب کوئی ان سے کہتا تھا کہ آپ اگر خدا کے نمائندے ہیں تو کچھ کر کے دکھائیے، تب کرتے۔ صلوات پڑھے محمد والے معجزہ اور کرامت کا دوسرا فرق، پہلا فرق واضح ہو گیا کہ طلب کے بعد ہے۔ دوسرا فرق کہ معجزہ خدا پر لازم ہے، خدا پر لازم ہے کہ معجزے کی جو طلب ہے اس کو پورا کر کے دکھائے، خدا پر لازم ہے لطف کے اعتبار سے، ورنہ انبیاء کا پیغام مکمل نہیں ہوگا۔ اور کرامت میں خدا پہ لازم نہیں ہے، کرامت بغیر طلب کے ہو سکتی ہے، طلب کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کرامت خدا پہ لازم نہیں ہے کہ وہ کر کے ہی دکھائے، ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، اب یہ اس کی مرضی ہے جس ولی سے محبت کرتا ہو۔ کرامت عباس، کرامت عباس ہمارا عنوان ہے، خالی 2 جملے۔ کیا غیر معصوم سے کرامت ہو سکتی ہے؟ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، معصوم اکبر نہیں ہے۔ عصمت صغریٰ تو ہے، اطاعت معصوم تو ہے، تابعداری حجت خدا تو ہے، مگر معصوم اکبر نہیں ہے۔ تو کیا اب کرامت ہو سکتی ہے؟ جواب سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 40۔ آصف کون تھے؟ نبی۔ آصف کون تھے؟ نبی۔ جواب جی نہیں۔ امام؟ جواب جی نہیں۔ آصف کون ہے؟ کہ ولی۔ آصف کون ہے؟ کہ آل سلیمان، سلیمان کے آل میں آپ کا بھانجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کیا کیا ہے؟ کیا وہ کچھ ہے جسے کرامت کہتے ہیں۔ اصطلاح علماء میں ہم شیعہ اور سنی علماء کے نزدیک کرامت جو نبی اور امام سے نہیں ہوتی، وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ نبی امام کے علاوہ جس سے ہو کرامت ہوتی۔ تو کرامت آصف کی کیا تھی؟ بیٹھے بیٹھے ملکہ سبا بلقیس کا تخت، بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائے بغیر، جائے بغیر منگا لیا، تو کرامت ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم نبی ہیں؟ نہیں۔ امام ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کھانے کیسے منگا لیے؟ نبی بھی نہیں ہیں، امام بھی نہیں ہیں، کھانے منگا لیے۔ نبی بھی نہیں ہیں، امام بھی نہیں ہیں، فرشتہ، فرشتے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ مریم سے فرشتوں نے آ کر بات کی۔ کیا بات کی؟ کہ خدا نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ کو پاکیزہ قرار دیا۔ اگر ایک معصوم کسی کی گود میں پلنا ہو تو خدا اس کے لیے اتنا احترام کرے، اتنا احترام بیان کرے کہ فرشتے اس سے کلام کریں، صاحب کرامت قرار پائے، اور جسے معصوم مل کر پالیں۔ عباس کو پالا کس نے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کس نے پالا؟ کربلا میں کتنے معصومین تک کا سفر ہے؟ کہ
امام محمد باقر علیہ السلام تک کا سفر ہے نا، مولا کائنات یعنی عباس علمبردار نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے اماموں کو دیکھا؟ بات یوں کر لیجئے تو 5ویں امام تک تو موجود ہے نا کربلا کے میدان میں۔ پہلے امام آپ کے والد، پھر 2 امام آپ کے بھائی، پھر 1 امام آپ کا بھتیجا، اور 1 امام آپ کا پوتا۔ اتنا حسین رشتوں کا سلسلہ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اور اب ان کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے، ان کی کرامتیں بہت ساری، صرف ایک کرامت آج بیان کر دوں۔ وہ زندگی میں کیا صاحب کرامت تھے، اس لیے شاید قصے یا واقعات یا معجزات، ان کو ہم اب معجزہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کم ملے کہ بات یہ تھی کہ جہاں پر مولا حسن و حسین موجود ہوں، اب بچے سے کیا کوئی آگے سوال کرے گا، لیکن اگر کوئی سوال کرتا اس وقت بھی عباس سے، عباس صاحب کرامت تھے۔ چلیے عباس مولا کو رکھیں مقام پر، امام کے الفاظ ہیں کہ مومن صاحب کرامت ہے۔ مومن صاحب کرامت کب؟ جب مومن واقعی مومن ہو تو امام فرمائیں گے مومن کہے دیوار سے سونے کی ہو جا، کرامت ہے کہ نہیں؟ مومن کہے دیوار سے سونے کی ہو جا، کرامت ہے کہ نہیں؟ اگر مومن کے پاس کرامت ہو سکتی ہے تو عباس کے پاس کرامت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اور آپ کی کرامتوں میں سے خالی ایک کرامت ہے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات تھے، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ 2 عظیم شخصیت، ایک سید ابو الفضل شمس الدین اور ایک سید حسین احمد حاج، یہ 2 افراد ایران سے یعنی قم سے چلے زیارت کربلاء مولا کے لیے، اور راستے میں ان کے ساتھ ایک اور شخص جو عراق سے ایران آیا تھا زیارت کے لیے، اب اس ساتھ میں تھا آپ کے، اور یہ ایک شخص جو ہے یہ عتبات عالیات میں خادم روضہ سرکار سید الشہداء۔ تو اس سے ان دونوں علماء نے پوچھا آپ تو خدام ہو مولا حسین کے روضے کے بعد، کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ذرا سا تقویت ایمان، اطمینان قلب بڑھے۔ وہ کہنے لگا کہ ویسے تو بہت سارے واقعات روز ہیں، اتنے کرامتیں ہیں روز کے حساب سے کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مولا عباس کے کرامتوں میں اتنی زیادہ کرامتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک سناتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شخص مولا حسین کے حرم میں چوری کیا کرتا تھا، مولا حسین کے حرم میں۔ اب لوگ کیا کیا سوچتے ہوں گے کہ جی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، مولا حسین کے حرم میں وہ چوری، اور جب اسے پکڑتے تھے اور لاتے تھے زری کے سامنے، قسم کھاؤ کہ تم نے چوری نہیں کی ہے، وہ قسم کھاتا تھا اور چھوٹ جاتا تھا۔ اتفاق سے اس نے شب جمعہ چوری کر لی۔ اچھا، ایک عام دنوں میں تو مسئلہ اور ہے اور شب جمعہ کا مسئلہ اور، اس نے شب جمعہ چوری کر لی، اور اب جو چوری کی اسے پکڑ لیا گیا، ایسے ہمیشہ پکڑا ہی جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ مولا حسین کی زری کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے نکل جاتا تھا۔ مولا بڑا حلیم بردبار ہے، اور شب جمعہ جب اس نے چوری کی اور اسے زری کے سامنے لائے، قسم کھاؤ کہ تم نے یہ مال نہیں اٹھایا، تو اس نے قسم کھا لی، اور اب جو قسم کھائی تو اس کی آنکھیں، یہ جو آنکھیں حلقوں کے اندر ہیں نا، محفوظ ہیں، یہ یہاں باہر آ گئیں۔ قسم کھاتے کے ساتھ اس نے جھوٹی قسم کھائی شب جمعہ مولا حسین کی زری کے سامنے کہ میں نے یہ مال چوری نہیں کیا، جب کو چوری کیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل کے آ گئی۔ جب آنکھیں باہر آ گئی تو پورا شور مچ گیا، اور خیر اس کے بعد خدام کہتا ہے میں نے حالت خواب میں جب مجھے آقا حسین کی زیارت نصیب ہوئی، خداموں کو ہوتی ہے،
تو سرکار سید الشہداء سے میں نے پوچھا مولا کہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہر مرتبہ پکڑا جاتا تھا اور قسم کھا کے چھوٹ جاتا تھا، اس شب جمعہ کیا ہوا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں شب جمعہ ہمارے پاس ملاقات کے لیے ائمہ دیگر امام بھی آئے ہوئے تھے، اور شب جمعہ حضرت عباس بھی آئے ہوئے تھے، اور اب جب اس نے قسم کھائی تو اتفاق سے اسی وقت میرے بھائی عباس نے اسے دیکھ لیا، خالی صرف دیکھ لیا۔ بہت سارے کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں، البتہ ذات عباس پر سلام ہو صبح بھی اور شام بھی۔ تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ جملے جن جملوں پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور پھر حیات عباس کو سمیٹتے سمیٹتے ہم آج 7ویں مجلس میں داخل اب تو نکلنے والے تقریباً۔ تو مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا طریقہ بتایا امام نے۔ اشہد لک بالتصدیق، میں گواہی دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے لیے ہے تصدیق۔ تصدیق کیا کلام نے سن لیا؟ تصدیق کے دو منزلیں، ایک ہے علم نافع، ایک ہے اعمال صالح۔ علم نافع اور عمل صالح۔ علم نافع پر کل کچھ معرفت نفس کی بات ذرا سی بیان ہوئی تھی، اور میں اتنا جملہ کہہ کر بات کو چھوڑ گیا تھا ادھورا یا نامکمل، کہ خدا نے انسان کے وجود میں ایک لقمہ اور کمال یہ ہے کہ میں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، آپ نے اپنے اس ایک لقمے پہ کوئی ورک نہیں کیا۔ جتنا ورک ہے وہ سب کا سب ایسے سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور شاید اسی لیے راوی نے سوال کیا تھا مولا سے، یہ بتائیں کہ خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے کا مطلب کیا ہے؟ شہرک کا مطلب ہے جو اسپیشل وین، شہرک بادشاہ والی رگ، یعنی جس کے ساتھ انسان کی زندگی مربوط ہے، اسے کاٹ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 رگوں سے ملی ہوئی۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ خدا اس سے بھی زیادہ قریب ہے اندر، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں تم جب لقمہ کھاتے ہو، یہ جاتا ہے یہاں سے، سانس یہاں سے جاتی ہے، ان کو دونوں کو راستہ کون بتاتا ہے کہ کس نے جانا ہے پھیپڑے میں، کس نے جانا ہے معدے میں؟ اگر کوئی ذات یہاں موجود نہ ہو اور دونوں کا راستہ تبدیل ہو جائے تو انسان کہاں بچے گا؟ اس کے بعد بھی انسان اللہم صل تو لقمہ جو اندر گیا کل آپ سن چکے ہیں کہ کہاں تک پہنچا، جگر نے کیا کیا، کلیجے نے کیا کیا، اس کے بعد وینس کے ذریعے خون کی شکل بنی، اور جسم کے ہر عضو بدن میں جس کو ضرورت تھی، کبھی اس سے ہڈیاں بنی، کبھی اس سے عضلات بنے، کبھی اس سے سیل ایسے بنتے کہ انسان کو نہیں معلوم، اس کے بعد بھی انسان کو خدا نہیں دکھتا۔ عجیب بات ہے۔ اب وہ جملے ڈاکٹر ادیب رضوی کے، بہت بڑا نام ہے پاکستان کے، تو لوگ جانتے ہوں گے، اور جو میڈیکل سے متعلق وہ سب جانتے ہوں گے کہ بڑا نام ہے ڈاکٹر ادیب رضوی کا، بڑے بڑے کامیاب آپریشن کیے گردے کے حوالے سے، جگر کے حوالے سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ بالکل ان کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی داڑھی وغیرہ ہو، سجدے کا نشان صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ان سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو خدا کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم نے تو خدا کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔
کیسے کیسے سیل آپس میں ایسے آ کر ملتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے کٹے ہوئے حصے جوڑنا شروع ہوتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس سے خدا کہتے ہیں. کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. کاٹنا سب کو آتا ہے, جوڑتا کون ہے؟ عظمت خدا کو پہچانیے. لفظ تصدیق میں حق قبول کرنا, انکار کی کیفیت سے باہر آنا. انکار کی کیفیت سے باہر آنے کے لیے پہلا مرحلہ علم نافع. اسی لیے اب میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ زمزم میں کیا ایسی برکت ہے کہ دعا معصوم نے تعلیم دی کہ زمزم پیو, مثلا ہاتھ میں لے کر. زمزم کو دیکھنا بھی عبادت, زمزم کو دیکھ کر دعا مانگنا قبولیت دعا کے ایک علامتوں میں سے علامت. زمزم پینے سے پہلے کی دعا, زمزم پینے کی بعد کی دعا. یہ زمزم میں پانی ہے. اللہم اجعلہ, دعا کیا پڑھنی ہے؟ اے پروردگار تو اسے بنا دے علما نافعا. تو کیا پانی سے بھی علم آتا ہے؟ پانی سے نہیں, پانے سے علم آتا ہے. یہ کون سا پانی ہے جو انسان کو پانے کی صلاحیت؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پانی ہے. علم نافع کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم دو قسم کے ہیں. ایک علم غیر نافع, ایک علم نافع. غیر نافع چھوڑ دیں, ہم غیروں کی بات کرتے ہی نہیں, علم نافع کی بات کر لیتے ہیں. علم نافع کیا ہے؟ علم نافع خدا کو پہچاننا. اور خدا کو پہچاننے کے لیے نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ درخت, نہ پہاڑ, نہ پانی, نہ مچھلی, کچھ نہیں. اپنے آپ کو دیکھ لو بس. اٹھ گئے صبح, اٹھ گئے, بڑے نازک مزاج ہیں, کہتے ہیں کہ بیگم نے جگا دیا. ہے صلاحیت بیگم جگانے کی؟ کتنوں کی بیگمیں جگاتی رہ گئیں, مگر اس نے پروردگار نہیں تھا تو اہل قبور میں شامل ہو گئے. کہتے ہو جی رات کو نیند آ گئی, سو گئے. نہیں, سوئی نہیں ہے. ہے کوئی طاقت جو انسان کو سلاتی بھی ہے, اٹھاتی بھی ہے. اور خدا کا بڑا لطف و کرم ہے, معرفت کی کتنی باتیں بیان کی جائیں. علم نافع. اگر تصدیق چاہیے, مولا عباس کو سلام کر رہے ہو تو تصدیق وہاں سے لو. اور تصدیق کیسے ملتی ہے؟ کہ اپنے انکار کو تبدیل کرو. کس میں؟ قبول حق میں. اب آئیے, اس کے بعد ہے عمل صالح. اب یہ عمل صالح وہ نہیں ہے جس کا نام نماز ہے, جس کا نام روزہ ہے, جس کا نام حج ہے. عمل صالح کی دو قسمیں ہیں. ایک ہیں قلبی اعمال, قلبی اعمال. ایک ہیں ظاہری اعمال. ان دونوں کا تعلق بھی انسان کے نماز اور روزے سے نہیں ہے. ذرا سی بات بڑی مختلف سی ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, علم نافع, یعنی وہ اللہ کو پہچاننا. اس کے بعد نماز. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز نہیں, تصدیق کے باب میں نماز نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ نماز تو انسان بغیر تصدیق کے بھی پڑھ لیتا ہے. بہت غور کیجئے گا, نماز تو انسان بغیر تصدیق کے بھی پڑھ لیتا ہے, مگر تصدیق اس مقام کا نام ہے جہاں علم نافع کے بعد آیا عمل صالح. اس کی دو قسمیں, اور یہ جملہ امام خمینی کا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی ایک قسم یہ کہ قلبی اعمال. قلبی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ قلبی اعمال کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے توبہ, ایک ہے تزکیہ, ایک ہے تطہیر. یہ قلبی اعمال ہے. پہلے توبہ, پھر تزکیہ, پھر تطہیر.
اور ایک ہیں ظاہری اعمال. وہ کیا ہے؟ میں نے سب کی تشریحات چھوڑ دی. میں سوچ کر تو آیا تھا کہ آج تسلیم تک پہنچ جاؤں گا، نہیں، تسلیم سے پہلے ہی بات مکمل کرنا پڑے گی. تو 3 اعمال ہیں قلب کے اعمال میں، اعمال صالح میں. توبہ پہلے ہے، اور توبہ کے لیے بس اتنی بات بتا دوں کہ سب سے مشکل کام توبہ کرنا ہے، اور سب سے یقینی کیفیت منزل تصدیق پر توبہ. اور توبہ کے لیے گناہ شرط نہیں ہے. کیا مقام ہے، اللہ اکبر. توبہ گناہ کے بعد نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب رجوع پروردگار. بھلا ہے کوئی انسان جو رجوع پروردگار نہ چاہتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں کہہ سکتے ہیں، ایک حد تک مل جاتی ہے بات. استغفار ہے، توبہ مغفرت طلب کرنا. توبہ الگ ہے، رجوع کرنا. تو قلبی اعمال میں 3 اعمال ہیں. توبہ پہلے، جب توبہ ہوگی دل صاف ہوگا، پھر تزکیہ، پھر تطہیر. اس کے بعد ہیں اعمال وہ کہ جن کو ظاہری اعمال کہا گیا. ان کا تعلق بھی معصومین کے بیان کیے ہوئے اوراد و وظائف سے ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر اپنے دل کو حالت تصدیق پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان 3 قلبی اعمال کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال بھی کرو. وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں 2 خاص اسم پروردگار جن کا ورد کرو. ایک ہے یا حی، ایک ہے یا قیوم. یا حیو یا قیوم. حیرت ہے مجھ سمیت ہم سب ایک ہی مسئلے کا شکار رہتے ہیں. مولانا کو رزق بڑھانے کا ٹوٹکا بتا دیجئے. لفظ ٹوٹکا ممبر سے شاید کہنا مناسب نہیں تھا، مگر کیا کروں. کوئی ایسا بتا دے کہ رات کو سوئیں صبح خدا نہ کرے قارون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی بات یہ ہے کہ قرآن، شریعت، اسلام، پیغام کیا ہے کہ جی ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں اس سے رزق بڑھ جائے. یہ دل کا مسئلہ پہلے حل کر لیں. سب سے بڑا دل کا مسئلہ توبہ، تزکیہ، تطہیر. اس کے بعد پھر ایسے ظاہری اعمال انجام دو جو تمہاری تصدیق کی حالت کو باقی رکھیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2 ورد، یا حیو یا قیوم. حی زندہ کرنے والا، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی دل انسان کو بھی زندہ کرتا ہے. جو کائنات کی اشیاء کو استقامت دیتا ہے وہی دل کو ثبات قدم. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین. ثبت لی قدم صدق، قلب کا مسئلہ. اس کے بعد آئیے 2 اوراد اور بیان کیے. ان میں سے ایک ہے ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ظاہری اعمال میں دل کے حوالے سے ہے، اور وہ خاص طور سے جب بیان کیا گیا معصوم کی بارگاہ سے تو پھر اس کو کتنی بار پڑھا جائے؟ جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہو. اور یہ حالت سجدہ میں سب سے افضل ہے پڑھنا. یہ تسبیح بیٹھ کر گاڑی میں پڑھنے سے ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن جو اثر زیادہ ہو سکتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موبائل کے سگنل کہیں ویک ہوتے ہیں. آپ نے رخ کیا، لگا ٹاور سے قریب ہو گیا. جب تک جتنا منحرف تھے مرکز سے اتنا سگنل ویک تھے، جتنا قریب ہوتے گئے مرکز سے اتنا قبولیت دعا بھی سمجھ میں آئی.
پڑھنا کتنا ہے؟ بعض صاحبان عرفانیات کہتے ہیں کہ 40 بار کم از کم پڑھو سجدے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت باقی رہے اور 40 مرتبہ کم از کم پڑھے۔ اور پھر جب اچھا اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ کسی کو اپنا وہ بنائیں آئیڈیل، اور روحانیات عرفانیات میں کوئی ہو جو آپ کا قائد ہو، اس میں اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے کہ اس سے معلوم کیا جائے۔ مثلا شاگرد نے استاد کو دیکھا یہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ان کے درس کو سنا تو اس نے سجدے میں 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، اور 1000 مرتبہ اس نے جب پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لوگ جو بن گئے تقی بہجت وحید خراسانی، کیا وہ آسمان سے بنے ہوئے تھے؟ کیا ماں کی پیٹ سے بنے ہوئے تھے؟ نہیں، میرے آپ بھی سے انسان تھے، کچھ تو کیا جو بن گئے۔ تو اگر ان جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم جو ان کے اصول ہیں تصدیق قلب کے لیے وہ تو استعمال کیے جائیں، تاکہ جب ہم کہیں مولا عباس کی بارگاہ میں اشہد لک بالتصدیق، دل میں تصدیق تو ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ، اور اگر ہمت ہو تو پھر 100 مرتبہ بھی، اور جتنا۔ ابن ابی عمیر ایک راوی، ایک صحابی گزرے مولا کے، لوگ کہتے ہیں یہ تو معصوم کر سکتے ہیں، ہم کہاں کر سکیں گے؟ ان کی ایک مثال ہے فضل بن شاذان، ایک اور صحابی ہیں مولا کے، یہ 8ویں امام کے صحابی ہیں، وہ 7ویں امام کے تھے۔ فضل بن شاذان پہنچے عراق، دیکھا انہوں نے ایک شخص کو کہ دو آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے اپنے اوپر رحم کرو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاؤ گے۔ کیا بات ہے؟ کہا اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہو تمہاری بینائی چلی جائے گی، کچھ تو اپنے اوپر رحم کر لو۔ اس شخص نے جواب دیا اعتراض کرنے والے کو کہ اگر طویل سجدوں سے بینائی چلی جاتی ہوتی تو ابن ابی عمیر تو اندھے ہو گئے ہوتے، جبکہ ابن ابی عمیر غیر معصوم ایک عام صحابی مولا کا وہ شخص ہے جو صبح کی نماز کے بعد سجدہ شکر میں سر رکھتا تھا تو زوال آفتاب پہ سر اٹھاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو معصوم کا عمل تھا، تو ابن ابی عمیر کوئی امام تو نہیں ہے نا؟ ابن ابی عمیر کی مثال اس نے دی کہ اگر کوئی اندھا ہو جاتا سجدوں کی کثرت سے تو ابن ابی عمیر اندھے ہو چکے ہوتے، اتنے طویل سجدے، اور سجدے کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معصوم کا انداز، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ سجدہ کریں کہ جہاں پر ذرا کچھ سجدگاہ بالکل مناسب ہو، بنی ہوئی، اس پہ پالش ہوئی ہو، یا پالش نہ بھی ہو تو کم از کم اس کی سطح جو ہے لیول میں ہو، برابر ہو۔ ذرا سی اگر ایک ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانے کے برابر کوئی اگر چیز سجدہ پڑی ہوئی ہو سجدگاہ کے اوپر، اور آپ سجدہ کریں اس کے اوپر تو یہ چبھے گی۔ مجھے بتائیں سجدہ جو ہوتا تھا مکمل اگر 10 سیکنڈ میں تو 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ اور میرا چوتھا امام خاص طور سے نوکیلے پتھر پہ سجدہ کرتے تھے، اور نوکیلے پتھر پہ سجدہ کرتے تھے، جملہ زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ چوتھے امام سجدے کی حالت میں لفظ تصدیق بیان کرتے تھے، اشہد لک بالتصدیق،
چھٹے امام نے مولا عباس کے لیے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ منزل تصدیق پر فائز تھے. اب اگر کوئی تصدیق پر جانا چاہے تو عباس کو رہنما بنا. اور آئیے سید سجاد کے سجدے کی بات آئی تو خالی ایک جملہ، سب کے سجدے ہوئے، لیکن شام غریبہ میں خیموں کے جلنے کے بعد سجدہ کس کا ہے؟ شب عاشور تو امام کے سارے ساتھی موجود تھے جو تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اور شام غریبہ کے بعد اکیلا سید سجاد مردوں میں. کتنے لوگ شہید ہوئے. آج دل چاہتا ہے کہ میں ذرا سے دو شخصیات کی قربانیوں کو بیان کروں. ایک قربانی وہ حضرت عباس کے دو بیٹے. خالی مولا عباس اکیلے شہید نہیں ہو کربلا کے میدان میں، آپ کے دو بیٹے. ایک کا نام ہے قاسم اور ایک کا نام ہے محمد. محمد ابن عباس اور قاسم ابن عباس، دونوں کی عمریں بیان کی گئی. ایک کی 14 سال، ایک کی 15 سال. یہ دونوں شہید کب ہوئے؟ دو روایتیں. ایک روایت تو یہ کہ مولا عباس نے اپنی زندگی میں پہلے بلایا قاسم کو، اپنے بیٹے قاسم کو، اور قاسم کو بولا کہ منہ چوم کے فرمائے بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تیرے کسی تکلیف کو، درد کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بیٹا اپنی جان قربان کرنا ہے آقا حسین پر. اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو عباس نے تیار کیا. قاسم اور قاسم کی جنگ لکھی تاریخ نے. 200 افراد سے زیادہ کو واصل جہنم کیا اس نے. یہ قاسم ہے. اور جب گھوڑے سے گرا تو آواز دی چچا حسین میرا سلام قبول کر. بابا کو بھی آواز دی مگر چچا حسین کو آواز دی. اور جب اس کی لاش لے کر آئے تو محمد ابن عباس کی کیفیت عجیب ہے. روتا ہے، تڑپتا ہے، مجھے بھی جانا ہے. امام کے قدموں سے لپٹ گیا. ہائے میدان کربلا، کتنے خوبصورت تھے شہزادے یہ قاسم اور یہ محمد. ایک روایت کے اعتبار سے قربانی پیش کی مولا عباس کے سامنے، ایک روایت نہیں مولا عباس کے بعد قربانی پیش کی. امام روتے تھے کہ تمہارا بابا شہید ہو گیا، یہ کافی ہے تمہاری ماں کے لیے. کہا بولا ہم بھی تو فدیہ ہیں. اجرکم اللہ، رونے والو آؤ اپنے آقا کو پرسہ پیش کرو. لیکن ایک بات کہوں گا مولا عباس کی بارگاہ میں، مولا آپ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے، اور جناب لبابہ نے آپ کے بیٹوں کا ماتم تو کیا ہوگا نا. بچوں کی ماں نے. مجھے دو شہزادے ایسے بھی یاد آتے کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا، اور ایسے ماتم نہیں کیا نہ کربلا میں، نہ کوفہ میں، نہ شام میں کٹے ہوئے سر آئے تب بھی ماتم نہیں کیا. البتہ جب واپس مدینے پہنچی ہیں اور امام سجاد نے حکم دیا، پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، اب ذرا گھر ہو آئیے، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ آپ کے انتظار میں ہو واپس. اپنے گھر کیسے پہنچی ہیں چلا نہیں جاتا تھا. سہنے خانہ میں جا کے بیٹھ گئی. عبداللہ گھر میں آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہے. آ کے فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر کو اٹھا کے فرماتی ہیں میرے وارث نہیں پہچانا. ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی. عبداللہ رونے لگے. کہتے ہیں شہزادی میں نہ پہچان سکا جس سے عبداللہ نہ پہچان سکیں، زینب پر کیا قیامت گزری ہوگی. عبداللہ رو کر کہتے ہیں شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ آپ کا گھر ہے،
حجرے میں چلیے، میں کہوں گا عبداللہ زینب سے چلا نہیں جاتا، سہارا دو۔ عبداللہ نے سہارا دیا۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی، اب تک تو محمد کا نام بھی نہ لیا تھا، مگر بستر لگے ہوئے تھے سامنے۔ ارے کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، اون و محمد کا واسطہ، قاسم اور محمد کا واسطہ، عباس کے شہزادوں کا واسطہ پروردگار، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار مرنے سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد مولا عباس کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں مولا عباس علیہ السلام کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ مولا عباس علیہ السلام کے مقام و منزلت کا ہمارے قلوب میں کیفیت تصدیق کو قائم و دائم فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، جب زمانے کا امام اعلان کرے انتقام خون عباس کے لیے، تو تمام ماتمداروں کو امام کے ناصروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین یا حسین۔ میں زینب ہوں، مجھے چادر